جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے گوادر ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، جس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ بھی وہاں کافی پروموٹ ہوئی ہے. گوادر ایز اے پورٹ بھی مشہور ہوا ہے جب سے سی پیک کا کام شروع ہوا ہے. اور لیکن ٹورزم جو ہے وہ خصوصاً وہ گوادر میں بہت تیزی سے اوپر آیا ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید جان بلوچ صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں گوادر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ الہی بخش بلوچ صاحب بھی ہیں جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں چیمبر آف کامرس گوادر کے. ہم ان سے کچھ گوادر ٹورزم کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں آج، اور ان سے پوچھیں گے کہ ویئر ڈو گوادر اسٹینڈز ان دی ٹرمز آف ٹورزم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ گوادر کے لیے ٹورزم کتنا امپورٹنٹ ہے؟ گوادر کے لیے ٹورزم امپورٹنٹ ہے کیونکہ گوادر ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے بہترین بیچز ہیں دنیا کی، پر ابھی تک انپالوٹیڈ ہے. اور جو اس طرح کے شہر اب اس دنیا میں کم پائے جاتے ہیں جو پالوشن فری ہوں، اور گوادر ان میں سے ایک ہے. اور ٹورزم اگر امپروو کرے گا، بڑھے گا، تو وہاں کے جو مقامی ہوٹل انڈسٹری ہے اور وہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، جو گوادر کے لیے انتہائی ضروری ہے. انفراسٹرکچر کس ٹائپ کا ہے؟ کیا بیسک انفراسٹرکچر فار ٹورسٹ اویلیبل ہے وہاں پہ؟ بالکل اویلیبل ہے. وہاں پہ کچھ ہوٹلز ہیں اور کچھ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. ایک گوادر پل کنٹیننٹل، زیور پل کنٹیننٹل وہاں پہ موجود ہے جس کے 100 کمرے ہیں. اور اس کے علاوہ گوادر کلب کے نام سے AM99 ایک ریزورٹ بھی ہے جو 50 ایکڑ پہ ہے، اس کے 30 کمرے ہیں. تو یہ 2 5 اسٹار فیسلٹیز ہیں. اور اگر کوئی مڈل کلاس جانا چاہے تو رائل ریزورٹ کے نام سے، صدف کے نام سے، ساحل کے نام سے وہاں پہ دوسرے ہوٹلز موجود ہیں. کراچی شہر سے گوادر کے لیے کیا اپروچ کیا ہے؟ کس طرح ٹورسٹ وہاں پہنچ سکتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں، بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں اور بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں. بائی روڈ اگر جائیں تو کوسٹل جو ہائی وے ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ جیسے کراچی سے نکلتے ہیں تو 3.5 گھنٹے کے فاصلے پہ آپ کو کرملی، جو آپ جیسی کرملی پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک بالکل جو ہے ریگستان، پہاڑ اور سمندر اکٹھے ملیں گے. اس کے علاوہ کرملی سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہنگول نیشنل پارک ہے. یہاں پہ کبھی کبھی رستے میں آئیبیکس یا ہرن بھی نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا نیچرلی یہاں کے جو پہاڑ ہیں یا یہاں کا ٹرین ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. پرنسز آف ہوپ ادھر ہے، نانی مندر ادھر ہے. اس سے جب آگے آپ آئیں گے تو اورماڑا آئے گا. اورماڑا میں بہترین بیچ ہے، ایک انٹرنیشنل لیول کا بیچ وہاں پہ موجود ہے. اورماڑا سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو کلمت کا علاقہ ہے، کلمت بے ہے. بے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر ہے مگر لہریں نہیں ہیں. اور یہ یہاں پہ یہ بھی ڈیپ سی ہے، اور یہ بھی انتہائی خوبصورت جگہ ہے ٹورزم کے لیے. اب اور کلمت سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے جسے ہم اس پہ آپ بولتے ہیں، کوسٹل ہائی وے سے سمندر بھی نظر آتا ہے. کوسٹل ہائی وے سے اسٹولا بھی کبھی کبھی آئیلینڈ ہے وہ نظر آتا ہے. یہاں بائی شپ جو ہے اسپیاک سے آپ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ اسٹولا جا سکتے ہیں جو ایک آئیلینڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. وہاں میرین لائف بہت اچھی ہے. وہاں اسنوکلنگ کے لیے یا جو لوگ اسکوبا ڈائیونگ کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک بہت ہی اچھی اور پرکشش مقام ہے. وہاں سے پھر آپ گوادر پہنچتے ہیں. گوادر میں کی بیچز انتہائی خوبصورت ہے. گوادر سے آگے گھنس اور پیشوکان کے پہاڑ، جو سمندر، یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، نظارے ہیں ان کے. اس کے علاوہ دران ایک جگہ ہے جیونی میں. دران میں ٹرٹلز پائے جاتے ہیں. ایک مخصوص قسم کے ٹرٹلز ہیں جو نایاب ہیں پوری دنیا میں، وہ ادھر پائے جاتے ہیں.
تو ٹورزم کے مواقع گوادر میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے نیچرلی بہت ہی خوبصورت کیا ہے. اور ہمارے جو کراچی کے اور پاکستانی ہیں وہ دبئی، ملیشیا، تھائی لینڈ کی جگہ گوادر میں اگر آئیں تو انہیں کم خرچے پہ بہترین سیاحت مل سکتی ہے. آپ نے دبئی کا ذکر کیا. زیادہ تر اگر فیملیز وہاں جائیں گی گوادر میں تو سننے میں آیا ہے کہ وہاں شاپنگ بھی بہت اچھی ہے اور کافی ریزنیبل چیزیں پرائز پہ مل جاتی ہیں، کیونکہ ہماری خواتین زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہیں شاپنگ میں. تو میں نے سنا ہے کہ وہاں شاپنگ بھی کافی اچھی ہے. جی بالکل اچھی ہے. اصل میں وہاں سے ایران کا بارڈر اور شاہباد قریب ہے، تو وہاں کی مصنوعات بھی گوادر میں اویلیبل ہوتی ہیں کبھی کبھی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں فش اور سی فوڈ اگر کسی کو کھانے کا شوق ہو تو وہ بالکل فریش اور تازہ جو ہے گوادر میں ملتا ہے. آپ نے ابھی ذکر زیادہ بیچز کا کیا، کوسٹل ایکٹیویٹیز کا کیا. کوسٹل ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں کوئی ایکٹیویٹیز یا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے کہ اسنورکلنگ آپ نے ذکر کیا، اسکوبا ڈائیونگ ہے، یا اور جو واٹر اسکوٹرز ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہاں؟ یہ ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کروا رہے ہیں. میڈم ارم ہے، ان کا یہ گروپ لے کے جا رہی ہیں اور انہوں نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ اسکوبا ڈائیونگ اور یہ ساری ایکٹیویٹیز واٹر اسپورٹس کی وہاں اویلیبل ہوں. جو ابھی ریسنٹلی میڈم ارم کا آپ نے ذکر کیا، اوڈیسی ٹورس کا ذکر کیا، ریسنٹلی ابھی انہوں نے ایک گروپ وہاں لے گئی تھی. کتنا افیکٹو تھا وہ بزنس اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں گوادر میں ٹورزم اور بزنس دونوں کے مواقع موجود ہیں، اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ وہاں پہ جا کے بزنس اپرچونیٹیز بھی دیکھ سکتا ہے اور 2 دن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی کر سکتا ہے اور ریلیکس ہو کے آ سکتا ہے. اور کراچی والوں کے لیے اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے لیے کوئی گوادر کے علاوہ کوئی، یا بلوچستان کوسٹل ہائی وے کوسٹل ایریا کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو. تو یہ بہت قریب بھی ہے اور 3 کروڑ کی کراچی کی آبادی ہے. تو ان کو نکلنے کے لیے، اپنی فیملیز کو گھمانے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ایک جگہ کی ضرورت ہے، اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس کمی کو گوادر اب فلفل کرے گا. ابھی آپ نے جو انفراسٹرکچر کا ذکر کیا، کوسٹل ہائی وے کا آپ نے ذکر کیا، امپریشن یہاں پہ یہ ہے جیسے کنڈ ملیر بھی لوگ جاتے ہیں تو راستے میں پبلک ٹوائلٹس یا پیٹرول یا فوڈ آؤٹ لیٹس کا کمی ہے. اس کی کمی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ اگر پاکستانی پیٹرول پمپس نہیں ہیں تو مگر ایرانی پیٹرول دستیاب ہے. اس کے علاوہ کچھ ریسٹورنٹس ہیں، کنڈ ملیر میں بھی ہیں اور اورماڑا میں بھی 2 ریزورٹس بن چکے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی کنڈ ملیر میں ایک ریزورٹ بنایا ہے جو ابھی تک فنکشنل نہیں ہے، مگر اس کے ٹینڈر ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے. یہ تو آپ نے اورماڑا یا وہاں اس سے پہلے جو راستے میں جو 8 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا سفر ہے کنڈ ملیر تک کا، اس دوران، سفر کے دوران کوئی پبلک ٹوائلٹس کی فیسلٹی نہیں ہے، خاص طور پہ جب فیملیز جاتی ہیں اور لیڈیز بچے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف اس جگہ میں، انٹیریئر سندھ میں بھی ہم نے یہ سروے کیا تھا کہ پبلک ٹوائلٹس کی بہت کمی ہے، ٹورسٹ ٹوائلٹس کی. یہاں پہ جو آپ کراچی سے ہب سے نکلتے ہیں گندر تک، ہوٹل سے پہلے جو RCD ہائی وے ادھر تو ہیں، ادھر ریسٹورنٹس اور پبلک ٹوائلٹس ان میں موجود ہے. اس سے آگے جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں اورماڑا تک تو ادھر کمی اس وقت کمی ہے. آپ کا یہ کراچی کا آنے کا دورے کا کیا مقصد تھا جو آپ تشریف لائے ہیں؟ یہاں کراچی آنے کا ایک مقصد تو میرے اپنے کچھ کاروباری مصروفیات بھی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ میں کراچی چیمبر میں اور یہاں آباد میں اور یہاں پہ ٹورزم کے پروموشن کے لیے میں کام کرنا چاہتا تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ جو کراچی ایک ہیں وہ اس وقت جو ہے کوسٹل ہائی وے بن چکا ہے. ہمارے یہاں کوچز ہب سے، مواد سے، کراچی سے نکلتی ہیں، بہت ہی VIP کوچز ہیں، ہفتے کی 3 فلائٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ASL والے بھی
بہت ہی سستی ٹکٹوں پہ گوادر لے جا رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گوادر میں ٹورزم کی پروموشن کے لیے ہم کراچی والوں کو کنونس کریں. اور کراچی چیمبر میری کل پریزیڈنٹ صاحب سے شارق وورا صاحب سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی میٹنگ گئی. اور ایک کراچی والوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ریکریشن کے لیے ہم اپنے گوادر ڈسٹرکٹ کو پیش کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان کوسٹ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور انجوائے کریں. تو کوئی آپ نے کیلنڈر آف ایونٹس بنایا ہے کہ نیکسٹ آپ کیا ایونٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نیو ایئر نائٹ کا نیو ایئر میں ہم لوگ ایک گوادر گالا یا گوادر بزنس اینڈ ٹورزم سمٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت سمٹ ہو اور زیادہ تر لوگ ٹورزم کے حوالے سے بھی فیملیز آئیں. میوزیکل ایونٹ ہم رکھیں گے اور اس کے علاوہ ہماری واٹر اسپورٹس کی فیسلٹیز ہوں گی. اور وہاں پہ ایک اور ایونٹ ہمارے یہاں گوادر میں مشہور ہے, سینڈ آرٹ. ہمارے بچے جو ہے آرٹسٹ ہیں اور وہ سینڈ سے بہت خوبصورت چیزیں سمندر کے سامنے بیچ پہ بناتے ہیں. سینڈ کاسلز, جی اس طرح کی سینڈ کاسلز ہو جاتی ہیں, کافی چیزیں بناتے ہیں. تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایونٹ بھی ادھر رکھیں. کوئی آپ کا مارچ میں بھی کوئی آپ کانفرنس کروانا چاہ رہے ہیں؟ جی مارچ میں بھی کانفرنس ہم کروانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کس حوالے سے کانفرنس ہوگی؟ پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہم وہاں پہ شاید جنوری کے مڈ میں یا فروری میں یہ کانفرنس رکھیں. جس طرح آپ یہاں کراچی تشریف لائے, کیا آپ دوسرے صوبوں میں بھی یہ پروموشنل ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کریں گے؟ جی بالکل. گورنر صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, گورنر پنجاب, انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے لاہور کی اور ہم لاہور میں جاؤں گا انشاءاللہ ان کی دعوت پہ. اور وہاں لاہور چیمبر, سیالکوٹ چیمبر, فیصل آباد چیمبر جا کے وہاں ان کو بتائیں گے کہ ہماری پورٹ میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں بزنس کے لیے. اور ہم ٹورزم کے لیے بھی گوادر کوئی بری جگہ نہیں ہے. بالکل. یہ تو گوادر کے حوالے سے ٹورزم بورڈ کوئی بلوچستان کا موجود ہے؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. لیکن منسٹری آف ٹورزم وہ کتنی فعال ہے؟ وہ ابھی بہت زیادہ فعال منسٹری تو نہیں ہے, مگر سی ایم کا جو ویژن ہے جام کمال صاحب کا, وہ بلوچستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اسپیشلی کوسٹل ایریاز میں. وہ اس وقت جو ہے بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ایم بلوچستان کے حکم پہ گوادر میں ایک ریزورٹ بنا رہی ہے, پرملیل میں ایک ریزورٹ بنا چکی ہے. اسی طرح پسنی, اورماڑا اور جیونی میں بھی ریزورٹ بنانے کے پلانس موجود ہیں. کہ آپ اپنے کیپیسٹی میں بلوچستان کی دوسری جگہوں کو بھی پروموٹ کرنے کے خواہاں ہیں؟ بالکل. دیکھیں بلوچستان میں ٹورزم کے لیے کافی اچھی جگہیں موجود ہیں. مولا چٹک کراچی کے دوست ہمارے کراچی کے لوگ جا رہے ہیں خزدار میں, اور مولا چٹک کے علاوہ ہمارے کراچی کے لوگ پیر غیر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ زیارت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے ہرگوئی کلات میں. ہرگوئی کا علاقہ گرمیوں میں بہت ہی اچھا ہے, خوبصورت علاقہ ہے. تو بلوچستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور خوبصورتی سے مالا مال صوبہ ہے پاکستان. سر, ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ایک آسان نسخہ ہے وہ ٹور آپریٹرز یا ٹریول ایجنٹس یا ٹریول رائٹرز کے فیم ٹرپس ہیں, تاکہ وہ فرسٹ ہینڈ نالج لیں اپنی پروڈکٹ کی اور وہاں آ کے وہ پروموٹ کر سکیں. ٹریول رائٹرز اپنے آرٹیکلز میں سروے وی لاگرز اور بلاگرز کو لوگ بلاتے ہیں. اس لائن پہ کچھ آپ نے سوچا؟ یہ وی لاگرز 5 وی لاگرز گوادر آئے تھے, جس میں ایک تو ایوا تھی اور 3 اور تھے. وہ آ کے گوادر کا ٹرپ کرتے گئے. اس کا اچھا رسپانس آیا؟ بالکل, پوری دنیا میں اچھا رسپانس آیا. تو انٹرنیشنلی بھی آپ پھر سیکنڈ فیز میں میرا خیال ہے پروموشن یہ ہم اسٹارٹ ہے. وہاں پہ اس وقت جو ہے انٹرنیشنلی این او سیز کا مسئلہ ہے, مگر جیسے ہی ٹورزم آگے جائے گا تو گورنمنٹ سوچنے میں مجبور ہو جائے گی کہ انٹرنیشنل ٹورزم بھی آئے, اور اس کے لیے ہمیں ویزوں پہ اور این او سیز پہ سختی ختم کرنی پڑے. لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن؟ گوادر ڈسٹرکٹ میں لا اینڈ آرڈر نہیں, راستے میں سارا بہترین ہے, کوئی پرابلم نہیں. کوئی وہاں دیکھیں راستے میں کوسٹ گارڈ, آرمی, نیوی,
हर जगह मौजूद है और हर जगह उनके चेक पॉइंट्स हैं, पहाड़ों पे भी वो बैठे हुए हैं। और ग्वालियर के और कोस्टल एरिया के जो अपने लोग हैं वो बड़े सॉफ्ट और दोसाइल किस्म के लोग हैं, तो मैं नहीं समझता कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इतना बड़ा मसला मौजूद है। शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नवीद साहब ने अपनी गवादर की प्रमोशन ट्रिप के लिए जो तशरीफ़ लाए थे कराची में, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ही हमें समझाया और बताया कि कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान के लिए एक अल्टरनेट डेस्टिनेशंस के तौर पे गवादर सामने आ रहा है। लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ पहुंच जाते हैं और हर कई सालों से जा रहे हैं, लेकिन एक गवादर और ख़ास तौर पे कोस्टल टूरिज़म और बीच एक्टिविटीज़ के लिए जो सिर्फ कराची एक ऑप्शन था, अब गवादर भी आगे आ गया है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम और ये इंटरव्यू आपके लिए कारआमद साबित होगा, और कोई भी सवाल है कोई आप कर सकते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे आके आप इसको देख भी सकते हैं और अपने सवाल भी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।